السلام علیکم لیڈرز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ میرے ناول نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان ایپیسوڈ نمبر 22 کے ساتھ۔ تو اور سنائے لیڈرز، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ یار آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یار میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ شاید یہ میری آج لاسٹ ایپی ہو عید سے پہلے کی، کیونکہ میں عید کے دنوں میں بالکل بھی اپلوڈ نہیں کر سکوں گی اور کل سے بھی نہیں کر سکوں گی میں اپلوڈ۔ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میں شاید ایپی اپلوڈ نہ کر سکوں، لیکن اگر مجھے ٹائم ملا ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کا تو میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ میں جو ہے نا آپ کے ساتھ ایپیسوڈ جو ہے نا وہ شیئر کر سکوں۔ لیکن میں کوشش ہی کر سکتی ہوں، میں آپ لوگوں سے وعدہ نہیں کر رہی کہ میں کل یا پرسوں ہر حال میں آپ لوگوں کے ساتھ نا ایپیسوڈ شیئر کروں گی۔ اور اتنی چھٹیوں کے لیے یار معذرت، لیکن پھر بھی بالکل بھی ٹائم نہیں لگے گا۔ تو اگر ملا مجھے ٹائم تو میں پوری کوشش کروں گی کہ یار میں جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ اپنا وہ ایپیسوڈ شیئر کر دوں، لیکن اگر نہ کر سکی تو اس کے لیے معذرت، سوری۔ تو چلے آئیں ہم ایپیسوڈ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان ایپیسوڈ نمبر 22، تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹس سٹارٹ۔ سب لوگ اس وقت عبدالکریم خان کے گھر بیٹھے کھانا کھانے کے بعد چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ خالہ نور، روبیشہ، ریحام مل کر چائے سرو کر رہی تھی۔ عبدالکریم خان کے ساتھ عبدالمنان خان اور ان کے سامنے صوفے پر حارث خان اور ان کی بیگم رمائسہ بیگم، جبکہ دوسرے صوفے پر ام خیر بیگم، رافع کی ماں، اور ضحیٰ بیگم بیٹھی تھیں، جبکہ ایک صوفے پر احمد یار خان اور عبدالرافع خان بیٹھے تھے۔ غرض کہ پورا خاندان اس وقت عبدالکریم خان کے گھر موجود تھا۔ بھائی، آج میں آپ لوگوں کے پاس کچھ مانگنے آئی ہوں۔ عبدالکریم خان نے بہن کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو وہ عبدالکریم خان اور عبدالمنان خان کے درمیان صوفے پر بیٹھتی عبدالکریم خان سے بولی، رمائسہ میری گڑیا، تم حکم کیا کرو، منگا نہ کرو۔ رحمت ہاتھ پھیلاتی اچھی نہیں لگتی، بلکہ اللہ کی رحمت اس کے بندوں پر برستی ہی اچھی لگتی ہے۔ اس لیے ہماری رحمت جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے تمہاری صورت، وہ ہم سے التجا نہ کیا کرے بلکہ اپنے بھائیوں کو حکم سنایا کرے۔ عبدالکریم خان رمائسہ بیگم کے بالوں پر بوسہ دیتے بولے، جبکہ عبدالمنان خان نے بھی رمائسہ بیگم کو بازو کے حالے میں لیتے پیار کیا۔ لالا، میں آپ سے اپنے احمد یار کے لیے آپ کی روبیشہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ آپ روبیشہ کو میرے گھر کی رونق بنا دیں۔ رمائسہ بیگم عبدالمنان خان کی بازو کے حالے میں عبدالکریم خان کی طرف گھومتی ہوئی عبدالکریم خان سے مخاطب ہوئی، جبکہ کچن میں کھڑی روبیشہ نے بے اختیار ریحام کو دیکھا، جس نے اس بات کی کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی۔ اور گھنی میسنی بنی ان کے پاس کھڑی تھیں۔ اپنی پھپھو کی بات سن کے روبیشہ نے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے ایک زوردار مکہ ریحام کی کمر میں جڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس مکے کا جواب ریحام روبیشہ کو دیتی، عبدالکریم خان کی آواز سن کر ایک دم چپ ہوئی۔ یہ تینوں اس وقت کچن میں ملازمہ کی زیر نگرانی کچن کی حالت درست کروانے آئی تھی۔ ریحام نے روبیشہ سے مکہ کھانے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیر کر روبیشہ کو وارننگ دیتے ہوئے اپنے کان باہر کی جانب مرکوز کیے، جہاں عبدالکریم خان رمائسہ بیگم کو بول رہے تھے، لالا کی جان، اگر تم اجازت دو تو میں روبیشہ سے ایک بار پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا۔ عبدالکریم خان رمائسہ بیگم کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے رمائسہ بیگم سے اجازت طلب ہوئے۔ اپنی بہن پر حکم کرنا تو جیسے ان دونوں بھائیوں نے سیکھا ہی نہیں تھا، جبکہ عبدالکریم خان کی بات سنتے کچن میں کھڑی روبیشہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے تھے۔ اپنے بابا جان کی بات سن کر کتنا پیار کرتے تھے وہ اپنی دونوں بیٹیوں سے۔ ان کے خاندان میں آج تک کبھی بیٹی سے نہیں پوچھا گیا تھا کہ وہ اس کا رشتہ اس جگہ کریں یا نہ کریں، ان کی بیٹی رضامند ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے بابا نے خاندان اور اس کی تمام روایات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی مرضی اور خوشی کو فوقیت دی تھی۔ کیوں نہیں بھائی جان، ہمیں خود بھی
میں خود بھی ایسا ہی چاہتی ہوں کہ ربیشہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہ ہو۔ رمیسہ بیگم کی بات سنتے عبدالکریم خان نے ضحیٰ بیگم کو آنکھ کے اشارے سے ربیشہ سے اس کی مرضی پوچھنے کا کہا، جبکہ خود بھی اٹھ کر تھوڑی دیر بعد ضحیٰ بیگم کے پیچھے چل دیے۔ اس سب کے برعکس احمد یار خان جو بغور ہر بات کو سن رہا تھا، اکھڑا اکھڑا اور بیزار سا وہاں بیٹھا تھا، اور اس کی اس بیزاریت کو کسی نے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن رافع خان نے بخوبی محسوس کیا تھا، لیکن وہ وجہ جاننے سے قاصر تھا، جبکہ رافع خان سے اس نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور رافع خان نے سوچ لیا تھا کہ وہ احمد یار سے ضرور اس سلسلے میں بات کرے گا۔ کچن میں داخل ہوتے ضحیٰ بیگم نے ربیشہ کو ہاتھ سے پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بٹھایا۔ ابھی وہ بات کرنے ہی لگی تھی جب دوسری کرسی پر عبدالکریم خان ربیشہ کے ساتھ آ کر بیٹھے اور ربیشہ کو اپنی بازو کے حالے میں لیتے بولے، ربیشہ میرا بچہ، میری جان، آپ کو پتہ ہے آپ کی پھپھو جان آپ کی نسبت احمد یار خان سے طے کرنا چاہتی ہیں۔ مجھے آپ کے تایا جان کی، ماما کی، مجھے آپ کے تایا جان، آپ کی ماما، کسی کو بھی اس رشتے پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم آپ کی زندگی کا یہ فیصلہ آپ سے پوچھے بغیر نہیں کرنا چاہتے۔ تو میرے بچے مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ کیا تم راضی ہو احمد یار خان سے شادی کے لیے؟ آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ راضی ہو اس شادی کے لیے تو یہ شادی ہوگی، لیکن اگر میرا بچہ مطمئن نہیں تو میں یہ رشتہ نہیں کروں گا۔ وہ مسلسل ربیشہ کو چپ دیکھ کر دوبارہ بولے، بابا جان مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ جبکہ ربیشہ کے جواب نے ضحیٰ بیگم، ریحام، حالِ نور سمیت عبدالکریم خان کو پرسکون کیا تھا۔ عبدالکریم خان اور ضحیٰ بیگم سب کو جواب دینے کے لیے باہر کی جانب بڑھے جب ریحام اور نور ربیشہ پر جھپٹی، کمینی ذلیل عورت، تم نے میری جان نکال دی تھی خاموشی اختیار کر کے۔ آپ کی کیا ضرورت تھی اس میلو ڈرامے کی جب آپ نے ہاں ہی کرنی تھی؟ اور ریحام سے ربیشہ کی اتنی شرافت ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ربیشہ ابھی شرمانے میں مصروف تھی جب ریحام خاموشی سے فریج کی جانب بڑھتی، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالتی، ربیشہ کے پیچھے آتی، ایک دم ربیشہ پر ٹھنڈا پانی گرا گئی، اور ربیشہ جو شرمانے میں مصروف تھی، ریحام کے پانی گرانے سے حقیقت کی دنیا میں واپس آتی ریحام پہ جھپٹی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر پانی گرانے میں مصروف تھی جب نور ان دونوں پر ایک افسوس والی نظر ڈالتی فریج سے مٹھائی نکالتی پلیٹ میں رکھنے لگی، جو ضحیٰ بیگم اسے باہر لانے کا کہہ گئی تھی۔ نور باہر کی جانب بڑھنے لگی جب ربیشہ کی ہلکی سی ٹکر نور سے ہوئی، جو ریحام کو پانی گرانے سے روکتی پیچھے کی جانب ہوتی نور سے ٹکرا گئی تھی۔ نور فرش پر گرے پانی کی وجہ سے توازن برقرار نہ رکھ پائی اور ایک دم سے سر کے بل زمین پر گری، جبکہ سر کے بل گرنے سے اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ ریحام اور ربیشہ اس کا خون نکلتے ہوئے دیکھ کر گھبراتی ہوئی نور کی جانب بڑھی، جبکہ ریحام آوازیں لگاتی سب گھر والوں کو بلانے لگی۔ ریحام کے بلانے پر سب لوگ بھاگتے ہوئے کچن میں آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ احمد یار آگے بڑھ کر نور کو پکڑتا، رافع خان نور کو بازو میں اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ باقی سب کو اس نے اپنے پیچھے آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر کنڈیشن زیادہ خراب ہوئی تو وہ کال کر کے ان لوگوں کو بھی ہاسپٹل بلوا لے گا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرتا عبدالکریم خان کے گھر سے نکلا، جبکہ احمد یار خان نے لہو ٹپکاتی آنکھوں سے رافع خان کی گاڑی کو نکلتے دیکھا۔ احمد یار سے یہ سب برداشت کرنا مشکل تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر نہیں جا رہا تھا جب رافع خان نے نور کو اپنی بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ وہ ضبط کے انتہائی مراحل سے گزر رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ سب کے سامنے اپنا ضبط کھوتا، وہ گاڑی کی چابی جیب سے نکال کر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کی چابی لگاتا گاڑی کو زن سے بھگا کر لے گیا۔ رمیسہ بیگم تو اس کے رویے پر حیران رہ گئی تھی کہ اس کو ایک دم سے کیا ہوا، لیکن اس نے کسی کو سوال کرنے کا موقع ہی کب دیا تھا؟ وہ تو خود بہت سے سوالوں کے جواب چاہتا تھا، اور ان سوالوں کے جوابات فی الحال اس کو کہیں سے بھی نہیں مل رہے تھے۔
وہ کافی لیٹ نائٹ تک گاڑی کو سڑکوں پر دوڑاتا رہا، لیکن ربیشہ کے ساتھ رشتہ طے ہو جانے اور نور کے سر سے نکلتے خون کو یاد کرتے وہ مسلسل بے چین تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو چیز اس کی برداشت سے باہر تھی وہ تھا رافع خان کا نور کو اپنی بازوں میں اٹھانا۔ کافی ریش ڈرائیونگ کرتے اور بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے وہ شاید اپنے اندر کی آگ کو بجھانے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہا تھا، اور جب سڑکوں پر گاڑی بے مقصد دوڑانے سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا تو وہ فجر کے قریب گھر پہنچا۔ رافع خان نے 1 گھنٹے بعد سب گھر والوں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ نور کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ نور کو لے کر گھر آ رہا ہے۔ تمام گھر والوں نے نور کی حالت کو بہتر سنتے ہوئے سکون کا سانس لیا تھا۔ نور کے آنے پر ربیشہ کی چھوٹی سی منگنی کی رسم ادا کی گئی تھی۔ رمائسہ بیگم نے ربیشہ کو صوفے پر بٹھا کر لال دوپٹہ سر پر اوڑھایا، جبکہ ربیشہ تو مسلسل نور کو دیکھ رہی تھی جو اس کی لاپرواہی کی وجہ سے چند منٹوں میں ہی بالکل مرجھا گئی تھی، اور نور اپنے درد کو نظر انداز کیے ربیشہ کی اس مختصر سی رسم کو فل انجوائے کر رہی تھی۔ اس کو چوٹ زیادہ نہیں لگی تھی، بروقت اسپتال لے جانے کی وجہ سے خون بھی زیادہ نہیں نکلا تھا، لیکن 1-2 سٹیچز تھے جو اس کے سر پر لگے تھے اور اس کے سر پر پٹی کر دی گئی تھی، جبکہ ضحیٰ بیگم کے ساتھ ساتھ خیر بیگم بھی نور کو لے کر مسلسل پریشان تھی، جس کو کبھی سر پر چوٹ لگ رہی تھی تو کبھی اس کا ہاتھ جل رہا تھا۔ ضحیٰ بیگم کا نور کے لیے پریشان ہونا سمجھ میں آتا تھا، لیکن خیر بیگم کا نور کے لیے اس قدر بے چین اور پریشان ہونا سب کی سمجھ سے باہر تھا۔ ربیشہ کو سر پر دوپٹہ اوڑھنے کے بعد اس کا منہ میٹھا کروایا گیا، جبکہ حارث خان نے چند 5-5 ہزار کے نوٹ نکال کر اس کے سر سے وارے۔ باقی سب نے بھی اس کا منہ میٹھا کروایا اور اس کے سر سے پیسے وار کر اس کی نظر اتاری، جو سادگی میں بھی اپنی نیلی آنکھوں سمیت سرخ رنگ کے دوپٹے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نیلی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں، اور اس طرح منگنی کی یہ مختصر سی رسم اپنے اختتام کو پہنچی۔ رسم کے بعد نور کو اس کے کمرے میں بھجوا دیا گیا تھا۔ بھائی صاحب، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس جمعے کو ربیشہ اور احمد یار کا نکاح کر دیا جائے، کیونکہ نور کے بھی پیپر ہو گئے ہیں اور 1 ہفتے تک اس کی طبیعت بھی کافی بہتر ہو جائے گی، جبکہ رخصتی ہم ربیشہ اور ریحام کے پیپرز کے بعد رکھ لیں گے۔ منگنی کی رسم سے فارغ ہوتے رمائسہ بیگم عبدالکریم خان سے بولی، بھائی میں منگنی پر یقین نہیں رکھتی، میرے نزدیک منگنی پھر بھی ایک غیر محرم رشتہ ہی آ جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ نکاح جلد از جلد ہو جائے تاکہ یہ دونوں ایک محرم رشتے میں بن جائیں۔ کیوں خان، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ عبدالکریم خان سے بات کرتی حارث خان سے بھی ان کا مشورہ مانگ گئی، جبکہ حارث خان نے بھی رمائسہ بیگم کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اس وقت وہاں موجود ہر شخص کو یہی بیسٹ آپشن لگا تھا، جبکہ عبدالکریم خان نے شادی سے متعلق تمام فیصلوں کا اختیار اپنے بڑے بھائی عبدالمنان خان کے سپرد کیا، جنہیں خود رمائسہ بیگم کی یہ بات بہت پسند آئی تھی، اور اس طرح تمام بڑوں کی رضامندی کے ساتھ ربیشہ اور احمد یار کا نکاح اگلے جمعے فائنل کر دیا گیا۔ شہریار شاہ کی ساری رات عجیب بے چینی سے گزری تھی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا اس کو وہ نیلی روئی سرخ آنکھیں نظر آتی۔ وہ جانتا تھا کہ ربیشہ بے قصور ہے، لیکن بدلہ تو ربیشہ نے لے لیا تھا زرنش کو تھپڑ مار کر، پھر اتنا رونا کس بات پر تھا، یہ شہریار شاہ کی سمجھ سے باہر تھی۔ شاید شہریار کے ڈانٹنے پر وہ روئی تھی۔ ساری رات نیلی روئی ہوئی آنکھوں کو یاد کر کے شہریار نے جاگتے گزاری تھی۔ فجر کی اذان کان میں پڑنے پر وہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جاگنگ پر چلا گیا۔ ایک عجیب سی بے چینی اور بے سکونی تھی، اس کو خود پر کافی غصہ آ رہا تھا، لیکن کس بات کا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جاگنگ سے واپس آ کر جم کے دوران اس نے باکسنگ کرتے اپنا غصہ نکالا۔ باکسنگ کر کے اس کا غصہ کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ خود کو اچھی طرح تھکانے کے بعد وہ سکون محسوس کرتا فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ فریش ہو کر اس نے سفید کلف لگا سوٹ پہنا، ساتھ پشاوری چپل اور ڈارک میرون کلر کی شال کو گلے میں ڈالے وہ خود پر پرفیوم سپرے کرنے لگا۔ ان کے خاندان میں چادر لینا روایت تھی، یہ لوگ چادر کو سیدوں کی شان کہتے تھے
اور ان کے بعد اگر ان کی چادر کو کوئی زیر استعمال لاتا تھا تو وہ صرف اور صرف ان کی بیویاں تھیں۔ پرفیوم کرنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں گھڑی ڈالی اور اسی ہاتھ کی تیسری انگلی کی انگوٹھے میں جڑا مہرون رنگ کا زرکون پہنا، جس کی سائڈ پر ہیرے جڑے تھے۔ ہیرے واضح نظر نہیں آتے تھے، بہت غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا تھا کہ یہ ہیرے ہیں، نہیں تو دور سے وہ چمکتا ہوا چھلا ہی لگتا تھا جس میں مہرون رنگ کا زرکون جڑا تھا، جو اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ جب اس زرکون کی چمک بندے کو ایک دفعہ اپنی طرف متوجہ ضرور کرتی تھی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو احمد شاہ اور روزینہ کو اپنے انتظار میں ناشتے کی ٹیبل پر براجمان ہوتے پایا۔ وہ احمد شاہ اور روزینہ کو سلام کرتا احمد شاہ کے دائیں جانب بیٹھا، جبکہ روزینہ احمد شاہ کے بائیں جانب بیٹھی تھی۔ شہریار شاہ آج اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ دونوں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے اس کی کالی سیاہ آنکھیں اب سرخ ہو رہی تھیں۔ کالی سیاہ آنکھوں میں رت جگے کا خمار لیے اور سنجیدہ سا وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا تھا، اور اوپر سے اس کی تیاری اور سرخ و سفید رنگت مقابل کی نظر کو ٹھہرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا بات ہے برخوردار، رات کو سوئے نہیں تھے یا نیند ٹھیک سے نہیں آئی جو تمہاری آنکھیں اس قدر سرخ ہو رہی ہیں؟ احمد شاہ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اس سے استفسار کرنے لگے۔ نہیں، سر میں ہلکا سا درد تھا جس کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ میں نے میڈیسن لے لی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ جبکہ احمد شاہ نے شہریار کی بات سن کے اسبات میں سر ہلاتے، ناشتہ مکمل ہونے پر ریلیکس انداز میں کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے شہریار اور روزینہ کو مخاطب کیا۔ مجھے تم دونوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی بولیں بابا۔ روزینہ احمد شاہ کے مخاطب کرنے پر فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ شہریار نے بھی پہلی دفعہ احمد شاہ کو زندگی میں اتنی سنجیدگی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ گڑیا، تم نے اس دن مجھے نکاح کے بارے میں کہا۔ میں نے گھر آ کر بھی تمہاری باتوں کے متعلق سوچا اور پھر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ مجھے واقعی نکاح کر لینا چاہیے۔ جبکہ میں صاحب استطاعت بھی ہوں، تو پھر میں کون ہوتا ہوں کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے اللہ کے فرمان کو جھٹلاؤں۔ وہ ابھی بات کر رہے تھے جب روزینہ ایکسائٹڈ سی احمد شاہ کی بات کاٹ کر بولی، میں آپ کی بات سے یہ اندازہ لگاؤں بابا کہ آپ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کیا میں آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈوں؟ روزینہ احمد شاہ کی بات سن کر مسکراتی ہوئی احمد شاہ سے بولی، نہیں گڑیا، لڑکی میں نے پسند کر لی ہے۔ جبکہ احمد شاہ کی بات پر شہریار شاہ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ در آئی۔ کیا نام ہے بابا ان کا، اور آپ کی کیسے اور کہاں ملاقات ہوئی ان سے؟ روزینہ نے احمد شاہ سے مزید استفسار کیا۔ منسا نام ہے اس کا، میرے آفس میں آئی تھی جاب کے سلسلے میں، میں نے اس کو نوکری پر رکھ لیا، لیکن وہ انٹرویو دینے کے بعد دوبارہ آفس آئی ہی نہیں۔ میں نے ایک دو دن اس کے فون پر ٹرائی کروایا، لیکن اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ اس کی طلاق ہو گئی ہے، ایک بیٹا ہے 5 سال کا، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے، مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ خاوند کافی تشدد کرتا تھا، اس لیے طلاق ہوئی، اور اس وقت بھی وہ کافی فائنینشیل پرابلمز فیس کر رہی ہے، لیکن وہ آفس کیوں نہیں آئی اس چیز کا مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں بھی ایک دفعہ اس سے ملیں، اور اگر آپ لوگوں کو وہ پسند آ گئی تو ہم نکاح کے لیے ہاں کر دیں گے، اور اگر آپ لوگوں کو پسند نہ آئی تو جہاں میری گڑیا کہے گی میں وہاں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ روزینہ احمد شاہ کی بات کا جواب دیتی، شہریار نے ہاتھ کے اشارے سے روزینہ کو چپ رہنے کا کہا اور احمد شاہ سے مخاطب ہوا۔ بابا، لڑکی آپ نے پسند کر لی ہے، محبت آپ کو اس سے ہو گئی ہے کہ 2 دن اگر اس نے آپ کی کال ریسیو نہیں کی تو آپ نے اس کا بائیو ڈاٹا پتہ لگوانے کے ساتھ ساتھ اس کے بچے تک کے بائیو ڈاٹے کا پتہ لگوا لیا، اور گھر آ کر آپ ہمیں اپنا فائنل فیصلہ سنا رہے ہیں کہ میں نے نکاح کا فیصلہ کر لیا ہے اور لڑکی بھی پسند ہے، اور اب آپ آخر میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آخری فیصلہ بھی ہمارا ہوگا؟ تو یار یہ بہت غلط بات ہے، آپ سیدھی طرح کہیں نا۔
کہ آپ نے نکاح کرنا ہے، یہ جو آپ ہر چیز فائنل کرنے کے بعد بیوے بچوں کی طرح فیصلہ ہم پر چھوڑ کر جو شرافت دکھا رہے ہیں، یہ شرافت مجھ سے ذرا بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ آپ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ آپ نے شادی کے چھوارے کھانے ہیں؟ آپ اتنے شریف ہیں نہیں تو مہربانی کر کے آپ شریف بننے کی ایکٹنگ بھی نہ کریں۔ جبکہ بات کرنے کے ساتھ ہی شہریار کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ احمد شاہ شہریار کی بات کو بہت دھیان سے سنتے اس کی آخری بات پر ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے کمر میں ایک مکہ جڑ گئے۔ تم کون سے شریف ہو بے غیرت آدمی، 100 شریف مرے ہوں گے اور ایک تم پیدا ہوئے ہوگے۔ جبکہ شہریار احمد شاہ کے اس طرح اتنے زور سے مکہ مارنے پر کراہ کر رہ گیا۔ اگر آپ لوگوں کا مذاق ختم ہو گیا ہو تو کیا ہم کوئی کام کی بات کر لیں؟ روزینہ نے اپنا لہجہ سنجیدہ بناتے ہوئے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ اور بابا، اگر آپ نے اتنی لیٹ اتنی سمجھداری کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ہم آج ہی رشتہ لے کر جائیں گے ان کے گھر۔ جبکہ روزینہ کی اس بات نے شہریار کو ایک دفعہ پھر جاندار طریقے سے قہقہ لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ شہریار کے اس طرح دوبارہ قہقہ لگانے پر روزینہ کو احساس ہوا کہ اس نے جلدی جلدی میں بابا کو کیا کہہ دیا تھا۔ جبکہ احمد شاہ روزینہ کو سخت قسم کی گھوری سے نواز رہے تھے جو انہیں نہ سمجھ کہہ رہی تھی، اور احمد شاہ کی گھوری کو دیکھ کے روزینہ نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ تمہارے خیال میں پہلے میں سمجھداری کے فیصلے نہیں کرتا جو اب میں نے اتنی سمجھداری کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ جبکہ شہریار تو احمد شاہ کو دیکھ کر اب مسلسل پیٹ پر ہاتھ رکھ کے مسکرانے میں مصروف تھا، اور روزینہ کان پکڑتی ہوئی احمد شاہ سے مخاطب ہوئی۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا بابا، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے لڑکی پسند کر ہی لی ہے تو اب ہم جلد از جلد ان کے گھر جا کر رشتے کی بات کر کے نکاح کی ڈیٹ فائنل کریں اور اس کام میں مزید دیر نہ کریں۔ اتنی بات کہتی وہ ڈائننگ ٹیبل سے واک آؤٹ کر گئی، کیونکہ احمد شاہ ابھی تک اس کو مسلسل گھوریوں سے نواز رہے تھے، جبکہ شہریار کا مسلسل مسکرانے سے منہ سرخ ہو چکا تھا، اور احمد شاہ کا شہریار کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر وہ شہریار کے اس طرح مسلسل مسکرانے پر مزید ایک دو مکے اس کی کمر میں جڑتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ تو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ نمبر 22۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو ایپیسوڈ ہے وہ کیسا لگا، اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ آپ کی جو کمنٹ ہوتے ہیں وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں یار کہ ہم کیسا لکھ رہے ہیں، ہم اچھا لکھ رہے ہیں، ہم برا لکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہمیں، اگر ہم غلطی پہ ہوں تو ہمیں تب بھی پتہ لگ جاتا ہے، اگر آپ کو کوئی چیز ہماری پسند نہیں آ رہی تو تب بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا ضرور دیجیے گا، مت بھولیے گا۔ اور جیسے کہ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ یار عید کے اوپر ایپیسوڈ بالکل بھی نہیں آئے گی، ایون کہ میں کل سے ہی ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکتی۔ اگر تھوڑا ٹائم ملا تو میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دے دوں، لیکن اگر میں نہیں دے سکی تو ان ایڈوانس سوری، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو ایڈوانس میں عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو، بقرہ عید سب کو مبارک ہو، اور آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، عید کو بہت اچھے طریقے سے بھرپور طریقے سے انجوائے کیجیے گا، اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہم آپس میں ضرور شیئر کریں گے کہ آپ کی عید کیسی گزری اور میری عید کیسی گزری۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آئیں گے تو عید کے بعد، تو پھر باقی کی باتیں ہم تب کریں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں بالکل بھی نہ بھولیے گا، بالکل بھی مت بھولیے گا، بلکہ اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا، اور میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔